ہم سب کے پیغمبر امت کے رہبر والی یہ جو یہاں شہنشاہ ہے وہ شہنشاہ کون ہوگا جناب صلی اللہ علیہ وسلم جب آباد ہوئے تھے ذرا غور کریں مصطفیٰ پاک پیارے دیوانوں مصطفیٰ کے پیارے مستانوں قسم خدا کی آج بیٹیوں کی پیدائش ہے جو مجلس پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے اور خوشیوں کی لہریں گھروں میں شوقاری میں احباب عقیداروں میں جو پھیلا ہوا ہے اسی باہی والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے باہی والے آقا کا صدقہ ہے ورنہ مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کی بعثت سے پہلے جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو بیٹیوں کے ساتھ ایسا تہوار اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا کہ بیٹیاں زمین کے اندر دفن کر دی جاتی تھی بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا بیٹیوں کے آنسو بیٹیاں روتی تھی اور ایسا ہی آیا کہ جب بیٹیوں نے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کیا ہے جب رب کی بارگاہ میں فریاد کیا ہے اور کبھی کبھی ماں نے بھی آنسو کو اٹھایا آنسو کے نظروں کو پھرایا اور اپنے آنسو کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا پروردگار عالم کب تک آئے اپنی توبہ نہ رہنے سے بچیوں کو رکھے اور نہ رہنے سے چلتے دیکھتے توبہ جب وہ بولا بنے تو وہ ماں اپنی بچیوں کو دودھ بھی نہیں پلا سکے پروردگار عالم بیٹی کو بچانے والے اپنے پیغمبر کو بھیجے گا جب بیٹی کو بچانے والے اپنے اس نبی کو بھیجے گا جب تم مظلوم آنسو کو گرایا آنسو کو اٹھایا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے عبدالمطلب کے گھرانے میں حضرت آمنہ سے ایک نعرہ دیا ہے جسے دنیا زمانے سے پیغام دیا میرے آقا نے بیٹے تیرے لیے استحمد نہیں ہے بیٹے رحمت ہے بیٹی پیدائش سے اللہ تیرے گھر کو بڑے بھی عطا کرے گا اور تیرے گھر میں رحمت بھی عطا کرے گا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور آئیے اس دور کو واقعات کا سنتے ہیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ایک ایسے صحابی ہیں جسے حضرت دحیہ کلبی کہا جاتا ہے ایمان لائے نہیں لیکن دحیہ کلبی تھے کیسے بڑے خوبصورت تھے نہیں وہ شہید تھے میرے مصطفیٰ کی نظر پڑتی تھی کملی والے آقا کی نظر پڑتی تھی اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا دحیہ کلبی کو کبھی دل میں خیال آیا پروردگار عالم جو مکہ میں اتنا خوبصورت ہے جس کا جسم اتنا نرم ہے جس کا جسم اتنا خوبصورت ہے جس کے چہرے اتنے چمکدار ہے اے اللہ تعالیٰ جنت کی آگ میں کیسے یہ ایسا چہرہ جلے گا اے کاش اسلام کو قبول کر لیا جاتا اور اسی کا دوسرا روح یہ ہے کہ دحیہ کلبی کوئی آگ آزاد نہیں تھے بلکہ قبیلے کے ایک سردار تھے قبیلے کے سردار تھے اور قبیلے کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ کئی ایک اور پورا قبیلہ بن کے قبضے میں تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رہا کہ اگر دحیہ کلبی ایمان لے آتے ہیں پہلے ایک ایسی آتی ہے جسے حضرت دحیہ کلبی ہے مصطفیٰ کے دربار میں جاتے ہیں صحابی رسول کا مجمع لگا ہوا ہے صحابی نے مصطفیٰ کو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دحیہ کلبی تشریف لائے ہیں ذرا قرآن کو میرے پیارے دیوانوں ذرا قرآن کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری امتیوں حضرت دحیہ کلبی جب مصطفیٰ کے دربار میں آتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت لٹک جاتے ہیں سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اور جانے جس کی آمد سے مصطفیٰ خوش ہو جائے تو گویا کہ اپنی قسمت کا ستارہ ہوگا آپ اس شعر سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ اگر مسکرائے تو مصطفیٰ کے مسکرانے سے ثابت کیا ہوتا ہے ہمارے محمد بیان کرتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے
के राधे हो। मुस्तफा के दर में आते हैं और आने के बाद हजरत दहिया कलबी है मुस्तफा की जब नजर पड़ती है कहा दहिया आना कैसे हुआ, कहा कि आया इसलिए हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका कलमा पढ़ लूं, मैं भी पढ़ लूं ला इलाहा, मैं भी पढ़ लूं और मैं भी जैसे अबू बकर आपकी गुलामी में है, जैसे उमर फारूक आपकी गुलामी में है, जैसे हजरत उस्मान आपकी गुलामी में है, जैसे हजरत अली आपकी गुलामी में है, जैसे हजरत तलहा आपकी गुलामी में है, जैसे हजरत अबू हुरैरा आपकी गुलामी में है, जैसे हजरत बिलाल आपकी खिदमत करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि इन तमाम खुदाओं की तरह मैं भी आपका खादिम बनूं, उसके पैसे चलते फिरते ये कहता रहूं कि जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, ये हमसे कहीं रहो नबी का यारो, ये हमसे कहीं न हो सकेगा, ये नबी का दावो जलाल देंगे। हजरत दहिया कलबी है, हजरत दहिया कलबी है, गुलामी में शामिल होना चाहता हूँ। मुस्तफा मुस्कुराते हैं, जब आका मुस्कुराए कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुराता है, करो कर मुस्कुराते हैं, खुशको कर मुस्कुराते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा मुस्कुरा पड़ता है। मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं कि ऐ दहिया कलमा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए ला इलाहा कलमा शरीफ पढ़ लिया जाता है। अब जरा देखिए, अब इसको देखना है, जब कलमा हजरत दहिया पढ़ लेते हैं कुछ देर के बाद आंख में आंसू है, आंख में आंसू है, साफ रोने लगते हैं। कलमा पढ़ लिए अब तो खुश होना था, इसलिए कि पहले तो कुर्बान में जी रहे थे, पहले लात और गुस्सा की हम वो पूजा किया करते थे, उसको अपना मामूल मानते थे, अब तो मुस्तफा के गुलाम हुए हैं। अब एक अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लिए और मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से अपने दिल को जो पसमुर्दा था, दिल की कली को खिला रहे थे। तो आज तो खुशी का दिन है, आज तो मुसर्रत का दिन है। अब हजरत दहिया कलबी का चाहिए ये था कि इस खुशी के आलम में सहाबी को मिठाई से मुंह मीठा कराते, खजूर से मुंह मीठा कराते, इस खुशी में कुछ न कुछ बांटते, अल्लाह का करम हुआ, मुस्तफा की मेहरबानी हुई कि मुस्तफा ने गुलामी को कबूल कर लिया है और मुस्तफा का खादिम हो गया। जिस मुस्तफा ने सहाबी के लिए ये इरशाद फरमाया कि सहाबी कभी यही पढ़े कि मेरे जितने सहाबा हैं तमाम के तमाम सितारों के वालिद हैं, ऐ लोगों इनमें से जिसकी पैरवी करोगे गुमराह कभी नहीं होगा, बल्कि पैरवी करोगे गुमराह होगे। अल्लाह की पैरोकारी से तुम्हें हिदायत वाला हजरत दहिया कलबी है, आंखें बरस रही है, रो रही है। मुस्तफा जाने रहमत है, इरशाद फरमाते हैं कि दहिया रोने का सबब क्या है, रीजन क्या है, मेटर क्या है, बात क्या हुई है, घर में कुछ मामलात हो गए हैं या घर से कुछ अनबन हुआ जिसके सबब से आप यहाँ आके इस्लाम कबूल किए। कहा ऐ मेरे पैगंबर, ऐ मेरे आका, ऐ मुस्तफा, बात कुछ नहीं है, बात इतनी सी है ऐ मेरे आका कि मुझे ज़माने जाहिलियत के फेल याद आ गए हैं, काम याद आ गए हैं जो हमने किया है, हमसे सरजद हुए हैं। कहा कि आपसे सरजद क्या हुआ है, कौन सा फेल आपने किया? कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यही हाथ है, मेरा यही जिस्म है और इन्हीं हाथों ने कई एक बेटियों को जो हमारी बेटी थी, हमारी अपनी बेटी थी, मेरे पैगंबर अपनी बेटी को जमीन में हमने दफन किया है और कई एक हमने किया है, लेकिन उन्हीं बेटियों में से जब एक बेटी को हम दफन करने गए थे, दफन करने गए थे, तो जब दफन करने की तैयारी हमने किया है, जब खुदाई हमने शुरू की है और मोटी खोदना हमने शुरू किया है, तो कभी हमारे सर से पसीने गिर रहे थे, तो हमारी बेटी है, हमारी बेटी हमारे पास जाकर अपने दुपट्टे से हमारे पसीने को साफ कर रही है और कह रही है कि अब्बा हुजूर आप अकेले क्यों मेहनत कर रहे हैं, अब्बा हुजूर आपके साथ हाथ बटा देते हैं, हम फिर मिट्टी हटाते हैं। हज़रत इब्राहिम मेरे मुस्तफा की बारगाह में हज़रत दहिया कलबी अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी बेटी ने वहाँ हमारी मदद की है,
ہم کسی کی قبر کو ہم کھدائی کر رہے تھے جب ہم نے قبر کو بنا لیا مٹی کی کھدائی کری ہے تو کرنے کے بعد ہم نے بیٹی کو اس میں ڈال دیا جب ڈالا ہے ڈالنے کے بعد ہماری بیٹی نے کہا حضور آپ ہمیں اس گڈھے میں کیوں ڈال رہے ہیں ہم نے بیٹی کی ایک نہیں سنا میں نے مٹی ڈالنا شروع کیا ہے اور مٹی ڈالنا شروع کیا ہے پھر ہماری بیٹی کی چیخ نکلی ہے اور ہماری بیٹی نے کہا ابا حضور کیا بات ہے مجھے بھی مدد کر دیں گے میں نے کچھ کہا نہیں لیکن میری بیٹی کے جب پکڑ کے جب کاندھے تک مٹی پہنچے میری بیٹی کی آنکھیں بھر جاتی ہے اور بیٹی کہتی ہے ابا حضور کھانے کے خوف سے مجھے دفن کر رہے ہیں کیا پہنانے کے ڈر سے مجھے دفن کر رہے ہیں کیا کوئی اور بلا ہے ابا حضور اگر کھانے کے ڈر سے مجھے دفن کیا جا رہا ہے تو آپ کی بیٹی کھانا کا مطالبہ نہیں کرے گی فرمائش کبھی نہیں کرے گی اچھے کپڑے کی فرمائش کبھی نہیں کرے گی اچھا پہناوا کبھی نہیں مانگے گی اے ابا حضور اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں اے ابا حضور آپ میری بات مان لیں میں کبھی آپ تنگ نہیں کروں گی یہ واقعہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت طیہ بیان کر رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں مصطفیٰ بھی رو رہے ہیں صحابی بھی رو رہے ہیں حضرت طیہ کہتے ہیں اے آقا میں نے بیٹی کو دفن کر دیا اے میرے مصطفیٰ